اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَارَةِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقتلون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فَرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے تھے اور اس کی آیتیں سن کر تکبر کرتے تھے، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہیں، ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبود خیال کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے اور اس کے شریک بنا دے یا اس کا بیٹا بنا دے، یا یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے حالانکہ اللہ نے اسے رسول بنا کر نہ بھیجا ہو، اور فرمایا یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو۔ یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی نازل کر سکتا ہوں، یعنی جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی اس کے جواب میں اسی طرح کی وحی نازل کر سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ انفال میں۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیں، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کاش آپ ان ظالم مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، سختیوں اور سکرات اور مشکلات کے ہیں، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں ان کی طرف انہیں مارنے اور عذاب دینے کے لیے۔ سورہ مائدہ میں، اور اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا، اور فرمایا سورہ ممتحنہ میں، اور ایذا کے لیے تم پر اپنے ہاتھ بھی دراز کرے اور اپنی زبانیں بھی۔ ضحاک اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، جیسا کہ فرمایا سورہ انفال میں، اور کاش آپ اس وقت کی کیفیت دیکھیں جب کہ فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے مارتے۔ اس طرح یہاں فرمایا اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں، یعنی انہیں مارنے کے لیے تاکہ ان کی جانیں ان کے جسموں سے باہر نکل آئیں۔ اسی وجہ سے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم نکالو اپنی جانیں۔ کافر کی موت کا وقت جب آتا ہے تو فرشتے اسے عذاب، سزا، توقوں، بیڑیوں، جہنم اور اس کے گرم اور کھولتے پانی اور سزاؤں کی جب بشارت سناتے ہیں اور اللہ کے غضب سے ڈراتے ہیں تو اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے
اور باہر نکلنے سے انکار کر دیتی ہے، تو فرشتے مار مار کر کافروں کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالتے اور کہتے ہیں نکالو تم اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اسی لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی سزا کے طور پر آج تمہیں حد درجہ ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، کیونکہ تم تکبر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسولوں کی پیروی سے انکار کرتے تھے۔ بہت سی احادیث میں مومن اور کافر کی موت کے وقت کی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ابراہیم میں، اللہ ایمان والوں کو قول ثابت کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور ارشاد الہی ہے اور یقیناً جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسے ہی آج تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے ہو۔ یہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ کہف میں، اور سب آپ کے پروردگار کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، تو ہم ان سے کہیں گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا یقیناً اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا، اسی طرح ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا ہے، حالانکہ تم اس کا انکار کرتے ہوئے اسے بہت بعید جانتے تھے، مگر دیکھ لو یہ قیامت کا دن آ گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب تم اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی جن نعمتوں اور مالوں کو تم نے دنیا میں حاصل کیا تھا انہیں اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال صرف وہ ہے جسے تو نے کھایا اور ہضم کر لیا، یا پہنا اور اسے بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے اسے آگے پہنچا دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے تو وہ جانے والا ہے اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابن آدم کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ وہ بکری کے بچے کی طرح کمزور اور لاغر سا ہوگا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، تو نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ بندہ جواب دے گا، اے رب میں نے اسے جمع تو کیا مگر جتنا جمع کیا اس سے بھی زیادہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، ابن آدم ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا تھا، لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جسے اس نے آگے بھیجا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں، یہ ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش ہے۔ انہوں نے دنیا میں انداد و اصنام و اوثان کو اللہ کے شریک بنایا اور خیال کیا کہ یہ انہیں دنیا میں نفع پہنچاتے ہیں، اگر واقعی آخرت کا بھی کوئی دن ہوا تو اس میں بھی یہ انہیں نفع پہنچائیں گے، مگر جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ان کی ضلالت اور گمراہی واضح ہو جائے گی اور وہ سب گم ہو جائیں گے۔ افطرا پردازی سے کام لیتے ہوئے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے ان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں؟ اور فرمایا سورہ شعراء میں، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ اس لیے یہاں فرمایا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں، کہ تم ان کی عبادت کرتے تھے اور انہیں عبادت کا مستحق قرار دینے کی وجہ سے تم اس بات کی حقدار ہو کہ وہ تمہاری سفارش کریں، مگر وہ آج ہیں کہاں؟ پھر اللہ نے فرمایا، یقیناً آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، یعنی تمہاری جماعت منتشر ہو گئی ہے اور تمہارے تعلقات اور اسباب و وسائل منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے، بتوں اور اللہ کے شریکوں سے تم نے جو امیدیں لگا رکھی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ بقرہ میں، اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے،
اور یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور فرمایا سورہ مومنون میں، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو نہ اس دن ان میں قرابتیں رہیں گی نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اور فرمایا سورہ عنکبوت میں، بس تم نے جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے تو یہ محض دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اور فرمایا سورہ قصص میں، اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے۔ اور فرمایا سورہ انعام میں، اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو ان سے کوئی عذر نہ بن پڑے گا اور سوائے اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ دیکھیں انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، جو کچھ یہ افطرا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔